اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، اور ہرگز نہ کہنا کسی چیز سے متعلق کہ بے شک میں اسے کل کروں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ لشین کی تفسیر میں تھا لاجل شین، جن کے سکون کے ساتھ، لاجل شین تعظم علیہ، کسی چیز کی وجہ سے جس کا تم عزم رکھتے ہو، کیونکہ لام لقالہ کے بعد ایک صلہ آتا ہے خطاب والا، قلت لک، میں نے تم سے کہا، تو وہ مراد نہیں ہے بلکہ اجل کے معنی میں ہے، کسی چیز کے سبب ہرگز یہ نہ کہنا۔ انی فاعل ذالک، ذالک کا مشاملہ ظاہر کیا الشیء، بے شک میں اس کو کل کروں گا، تو یہاں کل سے مراد خاص کل نہیں بلکہ کوئی بھی اگلا زمانہ، یہ اے فیما استقبل من الزمان، یعنی اگلے زمانے میں میں اس کو کروں گا، یہ مت کہو، اور خاص کل ہی نہیں مراد لیا۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے کہ تم اسے کہو اس طرح سے کہ تمہیں اس کا اذن دے دے، تو اگر اللہ کی طرف سے اذن ہو جائے تو تم کہہ سکتے ہو کہ کل یہ کام میں کروں گا۔ یا لا تقولنہ الا بان یشاء اللہ، یعنی الا بمشیئتہ، ہرگز تم یہ نہ کہنا مگر اس کے ساتھ کہ اللہ چاہے، یعنی مگر اللہ کی مشیت سے۔ اور یہ الا یشاء اللہ یہ حال کی جگہ میں ہے، یعنی اللہ ملتبسن بمشیت اللہ قائلا انشاءاللہ، مگر اللہ کی مشیت کے ساتھ ہو کر کے انشاءاللہ کہتے ہوئے۔ یہاں دو ترکیب بیان کی ہے، اللہ یشاء اللہ بے کی تقدیر کے بغیر، تو ان موصول حرفی اور یشاء اس کا صلہ، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر کے مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، تو اللہ مشیئت اللہ اس کا حاصل نکلے گا۔ اب پہلی تقدیر پر یہاں لفظ وقت مقدر ہوگا کہ مصدر سے پہلے وقت کا لفظ بہت مقدر معنی ہے، جیسے آتی کہ طلوع الشمس یعنی وقت طلوع الشمس، تو یہاں ہوگا وقت مشیئت اللہ۔ تو جب یہاں پر مستثنا وقت نکلے گا تو مستثنا منہ بھی اسی کے مطابق لیا جائے گا، چونکہ یہاں مستثنا منہ کچھ مذکور ہے نہیں، مستثنا مفرغ ہے۔ اب مستثنا منہ نکالا جائے گا تو مستثنا کے لحاظ سے، تو اگر یہاں ہوگا اللہ وقت مشیت اللہ، تو مستثنا یہ ہوگا، مستثنا منہ ہوگا لا تقولن فی وقت من الاوقات الا وقت مشیت اللہ، کہ تم یہ نہ کہو کسی بھی وقت میں مگر اللہ کی مشیت کے وقت۔ تو یہ وقت مشیت اللہ یہ مفعول فی ظرف بنے گا لا تقولن کا، اور اللہ بان یشاء اللہ بیا کی تقدیر کے ساتھ نکالیں تو وہی ان اپنے صلہ سے مل کر کے مصدر کے معنی ہو جائے گا، تو اس کا حاصل نکلے گا اللہ بمشیت اللہ، بعض جو مصاحبت کے لیے ہوگا، اور ملتبسن یہاں مقدر ہوگا، یعنی اللہ ملتبسن بمشیت اللہ، اللہ کی مشیت کے ساتھ ہو کر کے، مشیت کے ساتھ ہونا کیا ہے؟ اللہ انشاءاللہ کہنا ہے۔ تو اب یہاں ملتبسن یہ حال بنے گا، تو مستثنا منہ ہو اسی کے لحاظ سے نکالا جائے گا، چونکہ یہ بھی مستثنا مفرغ ہی ہوگا۔ تو لا تقولن فی حال من الاحوال الا حال التباس کا بمشیت اللہ، اللہ ملتبسن بمشیت اللہ یہ نکالا جائے گا کہ کسی حال میں یہ نہ کہو مگر اللہ کی مشیت کے ساتھ ہو کر کے۔ یہ دو ترکیب ہوئی۔ تو دوسرے کے لحاظ سے یہ کہا ہے کہ یہ حال کی جگہ میں ہے، یعنی اللہ ملتبسن بمشیت اللہ، میں اللہ کی مشیت کے ساتھ ہو کر کے انشاءاللہ کہتے ہوئے۔ زجاج نے کہا کہ اس کا معنی لا تقولن انی افعل ذلک، انی فاعل کی تفسیر انی افعل ذلک اللہ بمشیت اللہ، ہرگز نہ کہنا کہ میں اسے کروں گا مگر اللہ کی مشیت کے ساتھ، اس لیے کہ قائل کا قول انا افعل ذلک انشاءاللہ، میں اسے کروں گا اگر اللہ نے چاہا، اس کا مطلب ہوتا ہے لا افعلہ الا بمشیت اللہ،
کہ میں اسے نہ کروں گا مگر اللہ کی مشیت کے ساتھ. اب زجاج نے جو کہا ہے لا تقولن انی افعل ذلک الا بمشیۃ اللہ، تو اگر یہ وہی معنی مراد لیا ہے کہ یہ بمشیۃ اللہ میں با اللہ یشاء اللہ بمعنی بمشیۃ اللہ ہے تو ملتبسن کے معنی میں ہو جائے گا اور اس کی ترکیب وہی ہوگی. اور اگر یہ مراد لیا ہے کہ فاعل سے متعلق ہوگا انی فاعل ذلک الا یشاء اللہ تو یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اسے کروں گا اللہ یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے تو یہ معنی اس کا فاسد ہوگا، کیونکہ مطلب یہ نکلے گا کہ میں اس پہ کروں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے تو نہیں کروں گا. تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہی نہیں سکتے ہیں، کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. اور اگر یہ مطلب ہو کہ اللہ انت اعترض مشیت اللہ کہ میں اس کو کروں گا مگر یہ کہ اللہ کی مشیت عارض ہو حائل ہو تو نہیں کروں گا، تو یہ معنی صحیح ہے. جب یہ معنی صحیح ہے تو لا تقولن سے اس کا تعلق صحیح نہیں ہوگا کہ جب یہ کہنا صحیح ہے کہ میں اس کو کروں گا مگر یہ کہ اللہ کی مشیت حائل ہو جائے تو نہیں کر سکوں گا، تو اس سے نہیں کی کوئی وجہ نہیں کہ ہرگز ایسا نہ کہو، کیونکہ یہ معنی یہ کہنا یہ درست ہوتا ہے. تو فاعل سے اس کا تعلق صحیح نہیں ہے. ہاں لا تقولن نہیں سے اس کا تعلق بنائیں تو صحیح ہوگا. یہ تعدیب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جبکہ یہود نے قریش سے کہا تھا کہ حضور سے روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو. تو قریش نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس کل آؤ میں تمہیں بتاؤں گا. استثناء نہیں کیا. تو استثناء جو ہے یہ انشاءاللہ کہنے کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حقیقتاً جب استثناء ہوتا ہے تو اس سے ابتدائے کلام کا معنی بدل جاتا ہے. جیسے لا آتیک الا ان تدعونی کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا مگر یہ کہ تم مجھے بلاؤ. تو پہلے کا حاصل یہ تھا کہ نہیں آؤں گا کبھی بھی، اور اللہ کے بعد یہ ہوگا کہ ایک صورت ہے آنے کی. تو ویسے ہی اللہ انشاءاللہ کہنے سے بھی اول کلام کا مطلب بدل جاتا ہے. جیسے غلام سے کہا انتا حرم انشاءاللہ ہو، تو انتا حرم صرف ہوتا تو آزاد نہیں ہوتا، آزاد ہو جاتا اور حکم یہ ناجز ہوتا. لیکن انشاءاللہ ہو کہہ دیا تب گویا کہ اللہ کی طرح استثناء ہو گیا، اب وہ آزاد نہیں ہوگا. اس وجہ سے انشاءاللہ کو بھی استثناء کہتے ہیں، کیونکہ استثناء کا حکم رکھتا ہے یہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کل آؤ میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا، کسی کو کہا استثناء نہیں کیا، تو وہ یہ ان کے اوپر مؤخر ہوئی یہاں تک کہ ان پر گرا ہوا. تو یہ فرمایا گیا وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ. اب آگے ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کرو جب بھول جاؤ. اب اس کی کئی تفسیر کی ہے. ایک تو یہی کہ مشیت کو یاد کر لو، یعنی انشاءاللہ کہہ لو جب بھول جاؤ، یعنی جب تم سے نسیان سبقت کر جائے، اس کا نسیان یعنی انشاءاللہ کہنے کا نسیان سبقت کر جائے تو یاد آنے پر انشاءاللہ کہہ لو. مطلب یہ کہ جب کلمہ استثناء بھول جاؤ پھر اس کے اوپر خبردار ہو تو اس کا ذکر کر کے تدارک اور تلافی کر لو. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل کلام کے وقت انشاءاللہ کہنا بھول گیا، بعد میں یاد آیا اور انشاءاللہ کہہ لیا، تو یہ انشاءاللہ کہنا کب تک مفید اور کارآمد ہوگا؟ تو تمام فقہائے امثار کے نزدیک یہی ہے کہ اگر جس کلام کو پہلے کہا تھا اسی سے متصلاً اگر اس کو کہے گا تب تو کلام کا حکم بدل جائے گا. جیسے غلام سے انتا حرم انشاءاللہ متصلاً کہا تو وہ آزاد نہیں ہوگا، لیکن انتا حرم کہنے کے بعد سکوت کر لیا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کہا تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ آزاد ہو جائے گا. چونکہ استثناء بھی شرطی کی طرح ہے. اگر عورت سے کہا انت طالق ان دخلت الدار، متصلاً کہا ان دخلت الدار تب تو معلق ہو گئی طلاق. اور اگر ان طالق کہہ دیا پھر سکوت کیا، بعد میں کہا ان دخلتے
تو اس سے وہ تنجیز سے تعلیق کی طرف نہیں بدلے گی اور طلاق جو ہے تنجیز والی ہی رہے گی. تو یہ تمام فقہا کے نزدیک. اب بعض صحابہ اور تابعین سے جو منقول ہے وہ ابو بکر رازی جساس نے اپنی کتاب احکام القرآن میں ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس اور مجاہد اور سعید بن جبیر ابو العالیہ یہ کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد بھی استثناء کرے تو اس کا استثناء صحیح ہے. حضرت حسن بصری سے اور طاؤس سے مروی یہ ہے کہ جب تک مجلس میں ہو، جس مجلس میں پہلا کلام تھا اسی مجلس میں اس کو یاد آیا اور کہہ لیا انشاءاللہ، تو یہ اس مجلس میں تک جو ہے وہ صحیح ہے. لیکن امام ابراہیم نخعی بھی تابعی ہیں اور عطا اور شعبی یہ سب تابعی ہیں. یہ حضرات کہتے ہیں کہ استثناء صحیح نہیں ہے مگر وہی جو کہ کلام سے متصل ہو، اور تمام فقہائے انصار اسی کو مانتے ہیں. قاضی بیضاوی نے کہا کہ اگر بعد میں استثناء صحیح ہو جائے تو کوئی اقرار، کوئی طلاق، کوئی عطاق اور کوئی بیع و شراء کچھ بھی نافذ اور ناجز نہیں ہوا، کیونکہ ابھی بیت و اشترا تو کہا، بعد میں کہہ دیا انشاءاللہ سب ختم ہو گیا. لہو علیہ الف درہم اور بعد میں کہہ دیا انشاءاللہ تو سب ختم ہو جائے گا. انت تعلق کہا، بعد میں انشاءاللہ کہہ دیا تو ختم. انت حرم کہا، بعد میں انشاءاللہ کہہ دیا تو ختم ہو جائے گا. تو تمام مذاہب کے ائمہ اسی پر متفق ہیں، اور ان مذاہب سے باہر جانا اگرچہ کسی صحابی یا تابعی کا پہلے وہ قول رہا ہو، اس میں جانا یہ جماعت مسلمین سے باہر ہونا ہے. جیسے کہ امام صاحبی نے کہا کہ جو مذاہب اربعہ سے خارج ہو وہ ضال مضل ہے. تو اس بات کو ذکر کیا ہے کہ کب تک بعد میں یاد آنے پر انشاءاللہ کہنا کارآمد ہے. تو حسن بصری سے مروی ہے کہ جب تک مجلس ذکر میں رہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت یہ ہے کہ اگرچہ 1 سال کے بعد ہو. اس کی تعویل کی گئی کہ ان کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 1 سال بعد کہہ لے گا تب بھی استثناء صحیح ہو جائے گا، یعنی اول کلام بدل جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھول گیا تھا اس کا کچھ تدارک، اس کی کچھ تلافی ہو جائے گی. تو ان کا یہ کلام محمول ہے اس بات پر کہ استثناء کے ذریعے برکت کا تدارک ہو جائے گا، لیکن وہ استثناء جو حکم کو بدلنے والا ہے وہ تو بغیر اتصال کے متصل ہی صحیح ہوگا، بغیر اتصال کے صحیح نہیں ہے. اس بارے میں ایک حکایت ہے، امام ابو حنیفہ بھی اسی کے قائل تھے کہ استثناء جو بعد میں ہو وہ بیکار ہے اور اس سے حکم نہیں بدلتا. تو کسی نے منصور ابو جعفر منصور عباسی سے کو بھڑکایا کہ ابو حنیفہ جو ہے تمہارے دادا کے مذہب کے خلاف مذہب رکھتے ہیں، وہ تو کہتے تھے کہ بعد میں استثناء کرے تو صحیح ہے، ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بعد میں استثناء جو بیکار ہے. تو منصور نے امام اعظم کو بلایا کہ آپ ابن عباس کی مخالفت کرتے ہیں. تو امام اعظم نے فرمایا کہ تمہارے ہی نقصان ہے اس میں، کیونکہ بادشاہوں کی عادت یہ تھی کہ لوگوں سے قسمیں دے دے کر کے بیعت لیتے تھے کہ ہم نے تمہاری بیعت کی، تم کو امام بنا اور ہمیشہ تمہاری اطاعت عبادت کریں گے واللہ باللہ کے ساتھ. اور بعض اس سے بھی تجاوز کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہماری کہو کہ ہم تمہارے خلاف بغاوت نہیں کریں گے ورنہ ہماری عورتوں کو طلاق، غلام مادی سے آزاد. تو امام صاحب نے کہا کہ یہ تمہاری خلاف جائے گا، قسمیں دے دے کر کے لوگوں سے بیعت لیتے ہو، تو یہاں قسم کھا کے لیں گے اور بیعت کر لیں گے اور باہر نکل کے انشاءاللہ کہہ دیں گے تو سب ختم ہو جائے گا، تو تمہاری حکومت ہی جاتی رہے گی. تو جب اس نے دیکھا کہ یار یہ سلامتی انہی کے مذہب میں ہے تو کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں. حکایت یہ ہے کہ منصور کو خبر پہنچی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استثناء منفصل کے بارے میں مخالفت کی ہے، تو ان کو طلب کیا تاکہ ان پر انکار کریں. تو اس سے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تمہارے خلاف لوٹے گا، اس لیے کہ تم قسموں کے ساتھ بیعت لیتے ہو، تو کیا اس پر راضی ہو کہ لوگ تمہارے پاس سے نکلیں پھر استثناء کر دیں، یعنی انشاءاللہ کہہ دیں، پھر تمہارے خلاف بغاوت کریں، خرج علیہ کے معنی بغاوت کرنا. تو منصور نے ان کے کلام کو اچھا سمجھا اور ان کے بارے میں طعن کرنے والے کو اپنے پاس سے نکلوا دیا. تو ایک تفسیر یہ ہے کہ مشیت انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو یاد آنے پہ کہہ لو. دوسری تفسیر یہ
کہ اذکر ربک بالتسبیح والاستغفار، واذکر ربک اذا نسیت، یعنی جب استثناء یعنی انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو تسبیح اور استغفار کے ساتھ، یعنی بڑی چیز بھول گئے لہذا سبحان اللہ استغفر اللہ کہو، یا اس کا مطلب یہ کہ اپنے رب کو تسبیح اور استغفار کے ساتھ یاد کرو جب کلمہ استثناء بھول جاؤ۔ تب تسبیح استغفار کا حکم کیا؟ تشدیداً فی الباس علی الاہتمام بہا، اس کے اہتمام پر برانگیختہ کرنے میں سختی کرنے کے لیے۔ تیسری یہ کہ اذکر ربک اذا نسیت کا مطلب صلی صلاۃ نسیتھا، وہ نماز پڑھ لو جس کو تم بھول جاؤ جب تمہیں وہ یاد آئے۔ چوتھے یہ کہ کوئی بھی چیز بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں بھولی ہوئی چیز یاد دلا دے۔ اذا نسیت شیئا فاذکرہ لیذکرک المنسی، اذکر افعال سے یاد دلانا، ذکر یاد کرنا، منسی مربیین کو مفعول، کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو اس کو یاد کرو تاکہ بھولی ہوئی چیز تمہیں یاد دلا دے۔ یہ 4 تفسیر کی ہے۔ اور آگے ہے وقل عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، اور کہو کہ امید ہے کہ مجھے میرا رب ہدایت کرے اس کی جو ہدایت میں اس سے قریب تر ہو، یعنی جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، اور بھولنے کے وقت رب کو یاد کرنا یوں کہنا ہے عسیٰ ربی ان یہدینی لشیء آخر، لاقرب من ھذا کی تفسیر کے لشیء آخر بدلا ھذا المنسی اقرب منہ رشدا، کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس بھولی ہوئی چیز کے بدلے دوسری چیز کی ہدایت فرمائے گا جو رشد میں یعنی بھلائی اور ہدایت میں اس سے قریب تر ہو، اور درا ابن کو مانا بھی قریب ہونا تازنہ سے تفسیر کی ہے، اور بھلائی میں اور منفعت میں اس سے زیادہ نزدیک ہو۔ تو بھولنے پر یہ کہہ لو آسانیاں دینے بھی۔ اب یہاں پر قرات کا بیان ہے۔ یہ دینی کی اصل ہے یہ دینی بعد میں یا کے ساتھ، تو ایک تو یہ کہ اظہار یا ہو، اور ایک یہ کہ یہاں سے کر کے نون وقائع کا کسرہ باقی رکھا جائے جو یہ پہ دلالت کرے، تو دونوں کا قرات متواترہ میں آیا ہے۔ اس کو بیان کیا کہ یہ دینی جو اس آیت میں ہے، اور ان ترنی جو آگے آ رہا ہے آیت نمبر 24 میں، یہ تو آیت 24 ہے، دوسرا جو ہے آیت نمبر 39 میں آ رہا ہے، اور تیسرا چوتھا 40 اور 39 میں ہے۔ تو ان یہدینی اور ان ترنی انا اقل من کا معنی، اور یہ ان یؤتینی یہ بھی یہیں پر آ رہا ہے اسی کے بعد، اور ان تعلمنی یہ تو موسیٰ خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہے، الاتبعک ان تعلمنی مما علمت، تو یہ مکی ہے دونوں حال میں، یعنی ابن کثیر مکی کے نزدیک، عزی یعقوب حضرمی جو اشرا مجرم کے نزدیک وقفاً وصلاً دونوں حال میں اظہار یا کے ساتھ یہ چاروں کلمات پڑھے جائیں گے۔ اور ابو عمرو بصری نے اور نافع مدنی نے وصل میں ان کی موافقت کی ہے، یعنی وصل میں وہ بھی اظہار یا کے ساتھ یہ دینی ترنی یوتینی امتعلمنی کہتے ہیں، مگر وقت میں باقی لوگوں کی طرح حذف یا کے ساتھ کہتے ہیں، اور باقی قرہ جو ہیں وہ دونوں حال میں وصل وقفاً حذف یا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مصنف نے یہاں مدنی قرات مطلقاً بیان کی ہے، لیکن قرات کی کتاب میں تفصیل یہ ہے کہ امام نافع کے 2 راوی ہیں قالون اور ورش، تو قالون کے ہاں تو یہ ہے کہ وصل میں اظہار یا کے ساتھ ہوگا، مگر ورش کے نزدیک وصلاً وقفاً دونوں حالت میں حذف یا کے ساتھ ہوگا دیگر قرآن کے مطابق۔ اب آگے ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، اور دوسری قرات 100 سنین، 300 سنین، کہ وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے، وَازْدَادُوا 9، اور تم 9 بڑھا لو،
کہ یہ کون سی مدت بیان کی گئی ہے. تو ایک قول وہ بھی ہے کہ جب یہ لوگ بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد سونے کے بعد آج تک یہ اتنی مدت ہوئی. لیکن جمہور کا قول وہی ہے کہ یہ ان کے سونے کی مدت بیان کی گئی کہ غار میں یہ سونے کی حالت میں ٹھہرے تو 300 سال ٹھہرے. اس لیے تو کہا کہ یرید لبسہم فی احیاء مضروبا علی اذانہم، مراد ہے ان کا غار میں ٹھہرنا اس حالت میں کہ وہ زندہ ہیں، ان کے کان پر نیند کی مہر لگائی گئی ہے اس مدت تک، یعنی 300 سال تک. نیند کا پردہ ڈال دیا گیا ہے 300 سال تک. اور یہ بیان ہے اس کا جو مجمل ہے، اس کے ارشاد فضربنا علی اذانہم فی الکہف سنین عددا. تو سنین عددا یہ مبہم ہے، بہت سے سال ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا. اب وہ کتنے سال تو یہاں بیان کیا گیا کہ 300 سال. اب یہاں ترکیب میت کی تمیز جو ہے واحد آتی ہے، میت و رجل میت و کتابین یہ کہا جاتا ہے. اور یہاں تک میت سنین ایک اضافت کے ساتھ آیا ہے اور ایک میتین سنین آیا ہے تنوین کے ساتھ. تو میتین سنین جو تنوین کے ساتھ ہے اس کو کہا کہ ثلاثہ میتین یہ مبین ہے اور سنینہ یہ عطف بیان ہے. اور میت سنین جو اضافت کے ساتھ آیا ہے تو اس میں تو واحد ہونا چاہیے، ثلاثہ میت سنتین، مگر بجائے سنتین کے سنین جمع آیا تو اس وجہ سے کہ تمیز کبھی جمع بھی آ جاتی ہے. جیسے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، عملاً کی جگہ اعمالا آیا. اسی کو کہا کہ سنینہ ثلاثہ میتین سنینہ تنوین کے ساتھ میتین اور سنینہ اس کے بعد کہ سنینہ یہ ثلاثہ میتین کا عطف بیان ہے. اور ثلاثہ میت سنینہ اضافت کے ساتھ یہ امام حمزہ اور علی کی قرأت ہے اضافت کے ساتھ، باقی لوگوں کی وہی ہے تنوین کے ساتھ. تو اب یہاں اضافت والی صورت میں تو سنین تمیز بنے گا اور تمیز واحد ہوتی ہے جمع کے واحد. تو اس کو کہا کہ جمع کو واحد کی جگہ تمیز میں رکھا گیا، جیسے کہ بالاخسرین اعمالا میں تو تمیز کبھی کبھی جمع بھی آتی ہے، اس طرح سے یہاں جمع آیا. وازدادوا تسعا، اس کی ترکیب کیا ہے کہ تم 9 بڑھا لو. تو 9 کیا بڑھا لو، اس کو ظاہر کیا نہیں، 9 سنین 9 سال بڑھا لو. تو سال کہاں سے نکالا، اس لیے کہ ما سبق اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ ما قبل میں سنین ہی کا ذکر ہے، تو یہاں 9 سے مراد بھی سنین ہی ہوگا. اور 9 مفعول بہی ہے، اس لیے کہ زیادہ 2 مفعول چاہتا ہے. زدت کا درہمن، تو کا اور درہمن 2 مفعول ہوئے اس کے، تو اس زیادہ اسی کا مطابع ہے، تو اس کا ایک مفعول ہوگا. تو 9 جو اس کا مفعول ہے، اس لیے کہ زیادہ 2 مفعول چاہتا ہے تو اس زیادہ ایک مفعول چاہے گا. یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ جلالین میں کہ اہل کتاب جو ہے وہ شمسی سال سے حساب لیتے تھے، تو ان کے لحاظ سے فرمایا گیا کہ وہ 300 سال ٹھہرے. اور عرب والے قمری حساب سے سال لیتے تھے، تو ان کے لحاظ سے فرمایا گیا کہ تم 9 بڑھا لو، اس لیے کہ ہر 100 سال شمسی میں 3 سال قمری بڑھ جائے، تو 300 سال میں 9 سال قمری بڑھ جائیں گے. امام راضی نے اس پر اعتراض کیا کہ حساب صحیح نہیں آتا ہے. جواب دیا گیا کہ 9 سال سے کچھ زیادہ ہوتا ہے 73 دن، اور یہ نصف سال بھی نہیں ہے بلکہ سال کی ایک فصل کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے کسر کو ترک کر دیا گیا اور اصل کو لے لیا گیا، تو کہا گیا کہ 9 بڑھا لو. اب اس بارے میں رصد الخانی میں یہ مذکور ہے کہ شمسی سال 365 دن 5 گھنٹے 49 دقیقے کا ہوتا ہے، لیکن یہ سال بدل لیتے ہیں 365 دن پر. تو ابھی سورج کا دورہ تقریباً 5.25 گھنٹے یا 6 گھنٹے باقی ہے اور سال انہوں نے بدل دیا. تو اس کی تکمیل کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ ہر 4 سال پہ فروری 29 کا کر دیتے ہیں. تو
6 گھنٹہ ایک سال میں مانا جائے تو 4 سال میں 24 گھنٹے ہو جائیں گے، تو ایک دن بڑھ جائے گا تو بڑھا لیتے ہیں، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے کیونکہ پورا 6 گھنٹہ تو بڑھتا نہیں ہے، 5 گھنٹے 49 منٹ ہوتا ہے، 11 منٹ کا فرق پڑتا ہے، تو اس کی تصحیح کے لیے کرتے ہیں کہ 100 سال کے بعد پھر ایک مرتبہ فروری 28 کا رکھ دیتے ہیں بجائے 29 کرانے کی۔ تو یہ تو شمسی سال ہوا 365 دن 5 گھنٹے 49 دقیقے کا، اور قمری سال ہوتا ہے 354 دن 8 گھنٹے 49 منٹ کا۔ تو دونوں میں فرق جو ہوتا ہے 10 دن 21 گھنٹے 1 منٹ کا ہوتا ہے۔ اب 10 دن کو 300 میں ضرب دیں گے تو 300 دن تو ایسے ہی ہو جائیں گے، 3000 دن ایسے ہی ہو جائیں گے، تو حساب لگانے پر ہر 33 سال میں ایک قمری سال بڑھ جاتا ہے، بلکہ 4 دن پہلے 21 گھنٹہ 10 دن 21 گھنٹہ اور 1 دقیقہ کو جب ضرب دیں گے 33 میں تو وہی نکلے گا کہ کل ہو جائے گا 358 دن 21 گھنٹہ 33 منٹ، اور قمری سال 354 دن 8 گھنٹے 48 منٹ کا ہوتا ہے، تو یہ 4 دن 12 گھنٹے 45 منٹ یہ بڑھ جائے گا، یعنی 4.5 دن پہلے ہی 1 سال بڑھ جائے گا، تو 33 سال پورے ہونے سے 4.5 دن پہلے ہی قمری سال 1 سال بڑھ جائے گا۔ تو ہر 33 پر 1 سال مان لیں تو 100 میں 99 میں تو 3 سال ہو ہی جائے گا، اور 300 میں 9 سال ہو جائے گا، اس لحاظ سے یہ کہا گیا ہے کہ تم 9 بڑھا لو۔ اب آگے ہے قل اللہ اعلم بما لبثوا، تم فرماؤ کہ اللہ خوب جانتا ہے ان کے ٹھہرنے کو، یعنی ٹھہرنے کی مدت کو۔ ما لبثوا ما مصدریہ ہے، اور مصدریہ سے پہلے وقت یا مدت کا لفظ مقدر ہوتا ہے، یعنی بمدت لبثہم، تو یہ کس لیے فرمایا گیا؟ تو اس کو کہا کہ ہوا اعلم من الذین، وہ زیادہ جانتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کے ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں اختلاف کیا، اور حق وہی ہے جو تم کو بتا دیا۔ دوسرے اس کی تفسیر میں کہا گیا کہ اہل کتاب کے کلام کی حکایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ 300 سال ٹھہرے، اور اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ اوپر والا یہ اہل کتاب کے کلام کی حکایت ہے، اور قل اللہ اعلم ان کا رد ہے، مگر جمہور اس پر ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خبر ہے کہ وہ اپنے غار میں اتنی مدت تک یعنی 300 سال تک ٹھہرے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں۔ ذکر اختصاص ہے بعلم ما غاب، اختصاص ایک تو لام خود اختصاص کے لیے ہوتا ہے، دوسرے کہ لہو یا مقدم ہے، تقدیم سے حصر کا معنی حاصل ہوتا ہے، اور غیب مصدر غائب کے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے تفسیر ما غاب سے کی ہے۔ اب آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزیں تو اعیان بھی، اور اعیان کے جو احوال ہوتے ہیں وہ بھی سب اس میں داخل ہیں، کہ جو بھی آسمان زمین میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے اشخاص و اعیان ہوں چاہے احوال ہوں، ان سب کو جاننے والا ہے اور اسی کے لیے ہیں سب۔ تو اپنا اختصاص ذکر کیا ان سب کے علم سے جو غائب ہیں، پوشیدہ ہیں آسمانوں اور زمین میں، اور جو ان آسمان زمین والوں کے احوال پوشیدہ ہیں۔ اب صرف بہی و اسمع، یعنی اسمع بہی، تو پہلے بہی کی وجہ سے دوسری جگہ بہی نہیں آیا، کیا ہی سننے والا کیا ہی دیکھنے والا اور سننے والا، یہ فعل تعجب ہے کہ فعل تعجب کو اب افعل بہی اور ما افعلہ یہ 2 صیغے ہیں۔ اب یہ تعجب سے تو منزہ ہے باری تعالیٰ، لیکن دوسروں کے لحاظ سے یہ فرمایا گیا ہے کہ دوسرا اس کی حال کو، یعنی اس کی تمام مصرات کو دیکھنے، تمام مصنوعات کو سننے کو جانے گا تو تعجب کرے گا، تو اس کے لحاظ سے صیغہ تعجب آیا کہ وہ کیا ہی دیکھنے والا کیا ہی سننے والا ہے۔ معنی ہے ما ابصرہ بکل موجود و ما اسمعہ لکل مسموع، وہ کیا ہی دیکھنے والا ہر موجود کو، کیا ہی سننے والا ہر مسموع کو۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، ان کے لیے یعنی اہل سماوات و ارض کے لیے، تو سماوات و ارض کا ذکر ہوا
تو اس سے قرینہ ہوگا کہ آسمان زمین والے بھی ہوں گے، تو آسمان زمین والوں کے لیے اس کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں ہے، یعنی ان کے کاموں کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ من متولٍ لأمورہم ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم یعنی قضاء اور فیصلے میں کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہے ان میں سے، یعنی اہل سماوات والے میں سے۔ یہاں پر امام ابن عامر شامی کی قرأت ہے ولا تشرک، نہیں کے صیغے کے ساتھ، کہ تم اس کے حکم میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔